اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے بمعنی پاکیزہ اور قابل احترام۔ زمانے جاہلیت میں بھی قریش مکہ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے اور 4 مہینوں میں وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے۔ ان میں ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحج کا مہینہ اور ایک محرم کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ تھا۔ تو محرم الحرام وہ مقدس مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی کفار مکہ اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور اس میں قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے اور اس یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا پیش آیا۔ اسلام میں جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تو عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ہجرت کے بعد رمضان المبارک کے روزے پھر فرض ہوئے تو پھر شریعت مطہرہ نے اجازت دی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اب یہ فرض نہیں ہے بلکہ مسنون عمل ہے، لیکن اس دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل۔ فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ جو شخص رکھے، فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ 10 محرم الحرام کے روزے سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی اور فرعون سمندر میں غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے سمندر کراس کیا۔ تو شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آپ زندہ نہ رہے اور آپ انتقال کر گئے۔ تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ احترام والا ہے کہ روزہ رکھنے سے سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ احترام والا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔